شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اولیاء کرام کی نظر عنایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ایک آل رسول کی محفل میں بیٹھنے کا یہ موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ہم تمام کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک آل رسول کی محفل میں بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، بے شک یہ کل ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا اور یہی ہماری کامیابی کا سبب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج کی یہ جو تقریب رکھی گئی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک نصیحت اور دعائے خیر کے لیے ہے جو حبیب بھائی نے یہ محفل اپنے گھر پہ سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اس مبارک محفل کا آغاز ہم تلاوت قرآن سے کریں گے اور اس کے لیے ہمارے مہمان جو انڈیا سے آئے ہوئے ہیں حافظ شفیق صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ قرآن کی تلاوت فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کے بعد یہ ضروری ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پیش کی جائے، آپ کی تعریف پیش کی جائے۔ اس کے لیے میں اپنے مدرسے غریب نواز اور ہیلپ ان ڈسٹریس فاؤنڈیشن کے جو حافظ صاحب ہیں حافظ شفر الدین سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اشعار پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاؤں سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم السلام ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ہم سنیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان خاص ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا شیدائی بنایا، مطلب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے والا بنایا۔ اور یہ دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں ان کی محبت میں زندہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی دنیا سے آل رسول کی محبت میں ہمیں اٹھائیں انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ بار بار زیارت کرنا، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے، ایک عالم کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ اور یہاں صرف ایک عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو سوچے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا، ان کے چہرے کی زیارت کرنا کتنا ثواب کا باعث ہوگا۔ اور جن جن کے گھر پہ بھی حضرت تشریف لاتے ہیں یا جن کے گھر پہ جو بھی آل رسول تشریف لاتے ہیں وہ گھر والے بھی خوش نصیب ہے کہ ان کے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے تشریف لاتے ہیں، جس طرح کہ آج حبیب بھائی کے گھر پہ تشریف لائے ہیں اور ان کے ذریعے ہم تمام کو یہ موقع ملا کہ ہم حضرت کے چہرے کی زیارت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ اور حضرت کی بہت ساری خصوصیات ہے، لیکن ایک خصوصیت ایسی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے کہ حضرت جو ہے وہ شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید مدنی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے جانشین ہے۔ اور شیخ الاسلام کا ابھی خانوادہ اشرفیہ میں سب سے بزرگی میں حضرت مدنی میاں صاحب سب سے اعلیٰ پہ ہے اور حضرت ان کے جانشین ہے۔ تو
تو حضرت کا تعارف جو ہے کہ حضرت علامہ مولانا سید حمزہ میاں صاحب قبلہ جو کہ جانشین مدنی میاں بھی ہے، الحمدللہ اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت ہم تمام کو نصیحت فرمائیں اور حضرت کی نصیحت سننے کے بعد ہمیں اس پہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ آئیں حضرت کا استقبال نعرے کی گونج میں کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حاضرین محفل رسول، آج کی اس محفل میں، آج کی اس بزم میں جناب ایوب حبیب صاحب کے ذریعے آرگنائز کی گئی آج کی اس محفل میں آئے ہوئے آپ تمامی معزز ترین حضرات، میرے نوجوان بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ یہاں موجود عمر میں مجھ سے چھوٹے پیارے بچوں اور ایک فاصلے پر پردے کے ساتھ موجود ہماری عزت مآب مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک شارٹ ٹائم آف پیریڈ میں ایک بڑا ہی اہم پیغام آپ کے درمیان رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام کوئی ہمارا یا یہاں موجود جو علماء کرام ہیں ان کا یا آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت، یہ پیغام اسلام کا ہے۔ اسلام کا ایک پیغام جو آج ہم آپ کے سامنے نہیں بلکہ اس میں ہم خود بھی شامل ہیں، آج ہم ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ سننے کو تیار ہو؟ جس طرح سے آپ کا جسم یہاں حاضر ہے، کیا اسی طرح سے لائک یور باڈی آپ کا مائنڈ بھی یہاں حاضر ہے؟ فار دا شارٹ ٹائم آف پیریڈ آئی وانٹ یو ہیو ٹو اسٹے یور مائنڈ ہیئر لائک یور باڈی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو شارٹ ٹائم آف پیریڈ کے لیے ایک بڑا ہی اہم پیغام ہے۔ کہتے ہیں کہ صدیوں پرانی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، دیر واز اے کنگ سو کائنڈ، بہت ہی رحم دل، نیک دل، لوگوں کی فکر کرنے والا، خیال رکھنے والا، وقت ضرورت پر اپنی جنتا کا، اپنی رعایا کا، اپنی عوام کا، اپنی آڈینس کے بارے میں سوچنے والا، فکر کرنے والا، ایسا وہ انسان تھا اور موجودہ وقت کا بادشاہ بھی تھا۔ اس وقت کا بادشاہ تھا۔ تو ایک بار اس کی طبیعت خراب ہوئی، اور طبیعت، یہ وہ دور تھا کہ جب آج کی طرح سے کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اتنے سارے سائنس نے ترقی کر لی ہو اور مشینز ہوں علاج کرنے کی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ حکیم لوگ ہوتے تھے، وہ ایسے وینز کو پکڑتے تھے اور بتا دیتے تھے کیا تکلیف ہے، اور اس کا علاج وہ جڑی بوٹی کی شکل میں یا دوائیوں کی شکل میں، ہومیوپیتھک یا ہمدرد کی شکل میں وہ اس کا علاج نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ بڑے بڑے ملک کا بادشاہ تھا، بڑے بڑے حکماں، حکیم لوگ آئے، حکیم لوگوں نے، الگ الگ حکیموں نے اپنے اپنے علم کے دائرے میں رہ کر، نالج کی روشنی میں انہوں نے اس کو چیک کیا۔ سب نے ایک ہی بات بولی، ایک بات سب نے، کہ ڈاکٹر صاحب ظاہری طور پر کوئی کرشمہ ہو جائے کہ راجہ صاحب، بادشاہ سلامت، ظاہری طور پر جو دکھ رہا ہے کوئی کرشمہ ہو جائے الگ بات ہے، لیکن ظاہری طور پر جو نظر آ رہا ہے تو اب آپ کی زندگی زیادہ نہیں بچی ہے۔ ہم لوگ اپنے معلومات اور علم کے دائرے میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے باقی کرشمہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب نے یہی بات کہی، ملتی جلتی باتیں۔ اب اس کو فکر لاحق ہوئی، کیا فکر؟ اپنی زندگی کی فکر نہیں کہ مجھے اور زندگی مل جائے، ایسی کوئی فکر نہیں، ایک فکر لاحق ہوئی، ایک ٹینشن جو اس کو لگا کہ مجھے وقت سے پہلے، جتنا وقت بچا ہے اس وقت میں، وقت سے پہلے مجھے اس کو حل کر دینا چاہیے۔
اس کے 5 بچے تھے. ہی ہیز اے 5 چلڈرن. وہ آپس میں ایک دوسرے سے نا اتفاقی رکھتے تھے, ایک دوسرے سے انگلش میں کیا بولیں گے, ایک دوسرے مطلب آپ کہنا کیا ہاں, ایک دوسرے سے آپس میں ان کی جمتی نہیں تھی. they were not getting along. ہاں, آپس میں ان کی ایک دوسرے سے بنتی نہیں تھی, ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے. تو اب بادشاہ کو ظاہر سی بات ہے, ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آج کے بھی جتنے ہم پیرنٹس ہیں, اگر اللہ نے ہمیں بچے اولاد دی ہے اور ہمارے بچے آپس میں اگر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں گے, ایک دوسرے سے دشمنی رکھیں گے, تو ایز اے پیرنٹس کیا آپ پسند کرو گے؟ ایمانداری سے بتائیے. نہیں, وہ بھی ایک باپ تھا, بادشاہ تھا, یہ ایک الگ بات ہے. سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا, وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے, لیکن وہ ایک باپ بھی تھا, ایک شوہر بھی تھا. تو اس اعتبار سے اس کو یہ چیز کھائی جا رہی تھی, کافی وقت سے کھائی جا رہی تھی. لیکن جب اس کو یہ پتا چل گیا کہ اب میری زندگی کے زیادہ وقت نہیں بچے ہیں, تب اس کو اس کا زیادہ احساس ہوا کہ کم سے کم ایز اے فادر جانے سے پہلے ایک کوشش تو اور کر لیتا ہوں. لاؤ, ہو سکتا ہے اللہ کو منظور ہو اور میری یہ کوشش انجام تک پہنچے, مجھے کامیابی مل جائے, مے بی پاسبل. اس نے اس کے ذہن میں جو پلان تھا بچوں کو سمجھانے کا, بچوں کے دلوں سے نا اتفاقی کو دور کرنے کا, بچوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا جو پلان تھا, اپنے وزیر کو بتایا, اپنے رائٹ ہینڈ کو اس نے بتا دیا اور کہا کہ جاؤ 5 کو بلا کر لاؤ. وہ بستر علالت پر لیٹا ہوا تھا, بیڈ پر لیٹا ہوا تھا, وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا, ایسی حالت ہو گئی تھی. اب 5 بچے آئے, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہم 5 کو ایک ساتھ بلایا ہے. ان لوگوں کو آپس میں یہ نہیں پتا تھا. جب اپنے فادر کے پاس آئے تو ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ ایک دوسرے سے منہ موڑنے لگے, بٹ فادر کو وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے فادر کا ظاہری طور پر آخری ٹائم چل رہا ہے, ظاہری طور پر, اور فادر نے بلایا ہے تو چلو ٹھیک ہے, اب کھڑے رہتے ہیں. تھوڑی دیر کھڑے تھے سب لوگ, باپ لیٹا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جو بادشاہ تھا, کنگ, اس نے اپنے اشارہ کیا اپنے وزیر کو, تو وزیر نے 5 کے ہاتھ میں ایک ایک اسٹک دی. وزیر گیو اے سنگل اسٹک ان 5 کو. اب پھر اگین بادشاہ نے اشارہ کیا تو وزیر نے کہا آپ کے فادر, آپ کے والد صاحب چاہتے ہیں کہ آپ اس کو توڑیے. ٹھیک ہے, اوکے. انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا, بچوں نے توڑ دیا. آل آف دیم broke the stick very easily because it was a single. Again بادشاہ نے اشارہ کیا, پھر انہوں نے اب اس بار وزیر نے 2 اسٹک دی سب کو, سب کے ہاتھ میں 2 پتلی پتلی ڈنڈی لکڑی. اشارہ کیا توڑنے کا, توڑ لے گئے. 3 بار 4 اسٹک ہوتا رہا. اب جب 4-5 بار ایسا ہوا, وہ توڑتے تھوڑا تھوڑا, جیسے جیسے اسٹک بڑھتی گئی ان کی طاقت بھی زیادہ ان کو لگانی پڑی, بٹ وہ توڑتے گئے. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے, ان میں سے ایک بچے نے کہا, فادر واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اس, آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں, وائی, آپ یہ ہم سے کیوں توڑوا رہے ہو, یہ لکڑیاں توڑوا کر آپ واٹ یو وانٹ ٹو پروو ٹو اس, آپ ہمیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے. کہا میں جو کہہ رہا ہوں ابھی وہ کرو, رائٹ ناؤ, صرف آپ کرتے جاؤ, پوچھو مت مجھ سے, ایک وقت آئے گا جب آپ خود سمجھو گے. اب بادشاہ نے فائنلی اپنے وزیر کو یہ آرڈر دیا, تو اس نے پہلے سے ریڈی کر کے ایک ایک اسٹک کا بنچ رکھا ہوا تھا, اتنا موٹا موٹا بنچ. وہ بنچ 5 کے ہاتھ میں الگ الگ اتنے موٹے موٹے بنچ دیے. کہا اس کو توڑو. بہت کوشش کی, کسی نے ہاتھ سے کوشش کی, ہاتھ سے نہیں ٹوٹ سکا تو پیر کا سہارا لے کر کوشش کی توڑنے کی, فیل ہو گئے. زمین پر رکھ کر ہاتھ اور پیر سے
اس کو بروک کرنے کی کوشش کی, کامیابی نہیں مل سکی. جب پانچوں کے پانچ تھک ہار کر نا امید ہو گئے, پسینے میں ڈوب گئے, تو کہا فادر اب آپ بتائیے, آپ نے ہم کو بلوایا اور ایک اسٹک دی, پھر 2, پھر 3, پھر 4, اور یہ بنچ آف اسٹک آپ نے دیا. پہلے تو ہم نے توڑ دیا, اب ہم نہیں توڑ پا رہے ہیں. آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہو, اس سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں, آپ بتائیے ذرا. تو ان کے باپ نے کہا بیٹا, بہت ہی درد بھرے انداز میں لیٹا ہوا تھا, زندگی کے آخری دنوں کی گنتی کر رہا تھا ظاہری طور پر. تو وہ باپ کراتی ہوئی آواز میں, کانپتی ہوئی آواز میں بولا کہ بچوں, جب سنگل اسٹک تھی تو کتنے ایزیلی تم نے اس کو توڑ دیا, کیا کوئی بھی طاقت لگی؟ بچے بولے نہیں. جب اسٹک 2 سے 3 ہو گئی, 4 ہو گئی, تھوڑا محنت لگی, بٹ محنت کر کے تم نے اس کو توڑ دیا. جب اسٹک کا بنچ آف اسٹک جب تم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں نے دلوایا, کیا تم میں سے کوئی بھی اس کو توڑ پایا؟ کہا نہیں. کہا بچوں پتہ یہ چلا کہ اگر تنہا رہو گے, اگر ایک دوسرے سے جدا رہو گے, تو جو تمہارے مخالف ہیں, جو تمہارے دشمن ہیں, بہت ہی ایزیلی تم کو برباد کر دیں گے, تم کو فنش کر دیں گے. اور اگر تم متحد ہو کر رہو گے تو تمہارے دشمن, تمہارے اینیمی چاہ کر بھی تم کو ہلاک اور برباد اور توڑ نہیں سکتے. پتہ کیا چلا کہ اختلاف موت ہے اور اتحاد زندگی. اس نے یہ تو ثابت کر دیا. اب اس نے کہا بچوں یہ تو تم کو سمجھ میں آ گیا کہ مل کر رہو, کیا یہ تم نے سمجھا؟ انہوں نے کہا جی والد صاحب, یہ آپ کے اس پریکٹیکل ایگزامپل سے, عملی جو مثال آپ نے دی, پریکٹیکل ایگزامپل جو آپ نے دیا, اس سے ہم یہ تو سمجھ گئے کہ ہمیں مل کر رہنا ہے. لیکن ان کے فادر نے کہا بیٹا مل کر رہو, مل کر رہنا ہے, لیکن کس کے ساتھ مل کر رہنا ہے؟ کیا ہر کسی کے ساتھ مل جانا ہے؟ جو سامنے دکھے اس کے ساتھ مل جانا ہے؟ یا کوئی ایک مل کر رہنے کا کوئی ایک پرٹیکولر ایگزامپل ہے, کوئی ایک مثال ہے مل کر رہنے کی؟ کس سے مل کر رہنا ہے, کیا یہ پتا ہے؟ کہا نہیں فادر ہمیں نہیں پتا. تو کہا ٹھیک ہے. وزیر کو اس نے حکم دیا میرا یہ بیڈ اٹھاؤ. اب وزیر نے تھوڑے سے سپاہیوں کو بلایا اور اس کے بیڈ کو اٹھایا, کہا مجھے سمندر کے کنارے لے کر چلو. بہت اچھا ایگزامپل ہے, سمجھنے کی کوشش کریے گا. یقیناً مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ مثال جو میں دینے جا رہا ہوں, یہ مثال آپ کے دلوں کی تختی پر نقش ہو جائے گی انشاءاللہ, کہ مل کر تو رہنا ہے, لیکن کس سے مل کر رہنا ہے؟ مل کر رہنا یہ تو سمجھ لیا نا کہ اسٹک جب سنگل تھی ہم اس کو برباد کر توڑ سکتے ہیں, لیکن وہی بنچ آف اسٹک کو کیا ہم یا آپ توڑ سکتے ہیں؟ نہیں. پتہ چلا مل کر رہنا ہے, لیکن کس کے ساتھ مل کر رہنا ہے یہ سمجھنا ہے. تو بادشاہ کا بیڈ اٹھایا گیا اور جتنے بھی اس کے سپاہی تھے انہوں نے بیڈ اٹھایا, اور وہ لوگ, بادشاہ نے کہا اپنے وزیر سے کہ 5 بچوں کو بولو ساتھ میں چلیں. اب وزیر بھی, 5 بچے بھی, کچھ لوگ اور اس کا سپاہی, وہ اٹھا کر سمندر کے کنارے لے جا کر اس کے بیڈ کو رکھ دیا. اب سمندر کنارے کی مٹی ہوتی ہے, ریت ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے نا, سمندر کے کنارے ڈیزرٹ ہوتی ہے, سینڈ یا مٹی ہوتی ہے. بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ وزیر ایک ہینڈ میں, دونوں ہینڈ میں پانی لو, پانی کا ایک ڈراپ لو, ایک اس ہاتھ میں ایک اس ہاتھ میں. وزیر نے لے لیا. کہا بچوں دیکھو, تم نے دیکھا؟ وزیر سی شور پر گیا, سمندر کنارے گیا, اور میرے حکم پر, میری خواہش پر اس وزیر نے پانی کے 2 ڈراپ ایک رائٹ ہینڈ میں لیا, ایک لیفٹ ہینڈ میں. کہا جی والد صاحب, جی ابو جان, ہم 5 نے دیکھا کہ وزیر صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کے آرڈر پر, آپ کے حکم پر 2 ڈراپ آف واٹر, ایک رائٹ ہینڈ ایک لیفٹ ہینڈ میں لیا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب بادشاہ بولا وزیر کو کہ وزیر پانی کے ایک ڈراپ آف واٹر کو سمندر کنارے کی جو مٹی ہے, جو ریت ہے, اس کے اوپر ڈال دو. جہاں پر پانی نہیں پہنچ رہا اس جگہ پر ڈال دو. بادشاہ کے آرڈر, بادشاہ کے حکم پر وزیر نے ڈال دیا, اور کہا دوسرا جو پانی کا ڈراپ تیرے لیفٹ ہینڈ میں ہے
اس کو لے جا کر دوبارہ سمندر کے پانی میں ڈال دے۔ کیا ہوا؟ ابھی تک اس نے 2 ڈراپ آف واٹر لیے تھے، ایک رائٹ ہینڈ میں ایک لیفٹ ہینڈ میں۔ رائٹ ہینڈ کا جو ڈراپ آف واٹر تھا وہ بادشاہ کے حکم پر وزیر نے سمندر کنارے کی ریت جہاں پر پانی نہیں پہنچ رہا تھا وہاں پر ڈال دیا، اور دوسرا بادشاہ کے حکم پر سمندر کے اندر جا کر پانی میں ڈال دیا۔ اب بادشاہ نے کہا بچے کچھ سمجھے؟ کہا نہیں فادر ہم تو نہیں سمجھے، آپ ہی ایکسپلین کرو، آپ بتاؤ آپ کیا سمجھانا چاہتے ہو اس ایگزامپل سے۔ تو کہا کہ بیٹا پانی کی ایک بوند کو میرے کہنے پر وزیر نے مٹی میں ڈالا جہاں پر پانی سمندر کا پانی نہیں پہنچ رہا تھا۔ اب بیٹا یاد رکھو پانی کی حقیقت الگ ہے اور مٹی کی حقیقت الگ ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے نا بھائی۔ اس پیڑ کی حقیقت الگ ہے اور اس پتھر کی حقیقت الگ ہے، کیا دونوں سیم ہے؟ یہ جو پتھر ہے وہ پیڑ نہیں ہے، جو پیڑ ہے وہ پتھر نہیں ہے، ہے نا۔ آنکھ کی حقیقت الگ ہے اور دانت کی حقیقت الگ ہے، جو دانت ہے وہ آنکھ نہیں ہے، جو آنکھ ہے وہ دانت نہیں ہے۔ اسی طرح جو پانی ہے وہ مٹی نہیں ہے، جو مٹی ہے وہ پانی نہیں ہے۔ بات صحیح ہے؟ تو بادشاہ نے بولا کہ بیٹا میرے حکم پر وزیر نے پانی کی وہ بوند جو مٹی پر ڈالی، مٹی جس کی حقیقت پانی سے الگ ہے، پانی کی وہ بوند مٹی میں جا کر ملی، وہ خود بخود فنش ہو گئی، خود بخود وہ بوند ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے غیر سے جا کر ملی، اپنے غیر سے جا کر ملی۔ اب پانی کی اس بوند کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہیں سوچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بوند اپنے غیر سے جا کر ملی، اپنے دشمن سے جا کر ملی، غیر سے جا کر ملی، خود بخود ختم ہو گئی۔ لیکن پانی کی وہ بوند جس کو میرے حکم پر وزیر نے سمندر کے اندر ڈالا اور وہ قطرہ سمندر سے جا کر مل گیا، اب اگر اس قطرے کو ختم کرنا ہے تو پورے سمندر کے وجود کو ختم کرنا ہوگا، جو کہ امپاسبل۔ سبحان اللہ حضرت، بہت خوب۔ سمجھ میں آئی بات؟ پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا کہ میرے بھائیوں ہمیں مل کر رہنا ہے اور اپنوں سے مل کر رہنا ہے، اپنے غیر سے مل کر نہیں رہنا ہے۔ اگر اپنے غیر سے جا کر ملے تو اسی مٹی کی طرح، وہ مٹی پانی کی اس بوند کو کھا گئی تھی، وہ مٹی، اس مٹی نے پانی کی اس بوند کو ختم کر دیا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اب اس پانی کی وہ بوند جو مٹی کے اندر وزیر نے ڈالا تھا اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں رہا ہوگا، اس کو کوئی یاد نہیں کرے گا، لیکن پانی کی وہ ایک بوند جس کو بادشاہ کے حکم پر وزیر نے سمندر میں ڈالا تھا، اس ایک بوند کو ختم کرنے کے لیے دشمنوں کو پورے سمندر کے وجود کو ختم کرنا پڑے گا، جو کہ امپاسبل ہے نا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں مل کر رہنا ہے، اور مل کر کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اپنوں سے مل کر رہنا ہے، غیروں سے نہیں۔ ورنہ ہمارے اپنے اسی شکل میں بہت سے غیر ہیں جو ایمان کو لوٹنے کے لیے، ایمان چرانے کے لیے، ان کے بھی 2 ہاتھ 2 پیر ہیں، وہ بھی ہماری ہی طرح دکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ہی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ زیادہ کچھ ہم انگلی نہیں اٹھائیں گے، الحمدللہ آپ سب سمجھدار ہو، اشارہ ہی کافی ہے سمجھداروں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں اس چھوٹی سی محفل میں ہم نے تو کوئی دوسرا ٹاپک سوچ کر رکھا تھا، لیکن ہمارے مولانا صاحب کی یہ خواہش تھی کہ حضرت آپ ایک اس ٹاپک پر بات کریے، لہٰذا آن دا اسپاٹ ہم نے اس ٹاپک کو آپ کے لیے ہم نے پیش کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں مل کر رہنا ہے، اور مل کر کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اپنوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے، تاکہ یہ اٹھتی ہوئی جو مخالف طاقتیں ہیں، جو مخالف اٹھتی ہوئی بیک میں جو طاقتیں ہیں، وہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ جب وہ دیکھیں ہمارے اتحاد کو، ہماری یونٹی کو، تو وہ صرف ان کی سوچ بن کر رہ جائے، وہ سوچ قدم کے اعتبار سے آگے نہ بڑھے۔ میرے بھائیوں ہمیں مل کر رہنا ہے اور اپنوں سے مل کر رہنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے، یہ اپیل ہے، یہ التماس ہے، یہ تمنا ہے کہ مولا ہمیں یونٹی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مل کر رہنے کی، کس کے ساتھ؟ اپنوں کے ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب نے جو اتفاق یونٹی پہ بات کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کہی ہوئی بات پہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کا اور آل رسول اہل بیت اطہار کا سایہ ہم پہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم حضرت کی بارگاہ میں بھی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ حضرت نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمیں نصیحت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہم پہ قائم و دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، از طفیل صدقہ امام اعظم، امام اعظم، رنج و غم یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک و مولا، کریمہ، کارسازہ، بندہ نوازا، آج ہم سب تیرے گنہگار، سیاہ کار، خطا کار، نافرمان بندے تیرے ایک بندے حاجی حبیب بھائی کے گھر پر، ان کے غریب خانے پر موجود ہے۔ پروردگار پیارے حبیب کے صدقہ طفیل آج ہمارے حبیب بھائی نے یہ جو تیرے محبوب کی محفل رکھنے کی کوشش کی ہے، سعادتیں حاصل کی ہیں، پیارے حبیب کے صدقے ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ ہمارے حبیب بھائی کی دعوت پر آج جتنے بھی لوگ لبیک کہتے ہوئے یہاں آئے اور اس تیرے محبوب کی محفل میں حاضری کی سعادتیں حاصل کی، ان تمام بندوں کی اور بندیوں کی اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کو قبول و مقبول فرما لے۔ پروردگار پیارے حبیب کے صدقہ طفیل یہاں موجود جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے دلوں میں جو بھی نیک جائز تمنائیں، خواہشات، آرزو ہو، پروردگار پیارے حبیب کے صدقے انہیں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار اگر ان کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ، کوئی دشواری، کوئی پریشانیاں ہو تو اسے دور فرما دے، انہیں رزق حلال عطا فرما۔ اگر ان کی نوکری یا ان کے بزنس میں کوئی دشواری ہو تو آسانیاں پیدا فرما دے۔ پروردگار اگر ان کے گھروں میں یا انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، مولا یہ تیرے محبوب کی محفل میں حاضر آئے ہیں، اس کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ مولا اگر آنے والوں کے گھر والوں میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو، رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو، یا ان کے ہو سکتا ہے ان کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہو، تو انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بالخصوص اہل فلسطین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اس پاک باز سرزمین پر شہادت کا جام چکھنے والے ابھی تک کے تیرے تمام تر بندے اور بندیوں کو فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جوار رسول عطا فرما۔ بالخصوص پروردگار پوری دنیا سے
اہل فلسطین کی خاطر جو لوگ بھی ہیلپ پہنچا رہے ہیں، اس ہیلپ پہنچانے کے صدقے ان لوگوں کے جو بھی پریشانیاں ہوں اس سے دور فرما دے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے۔ بالخصوص مولا ہمارے اس علاقے میں اہل سنت والجماعت کا تا قیام قیامت بول بالا رہے، پرچم اہل سنت کو اس کے شایان شان لہراتا رہے، ایسے اسباب پیدا فرما دے۔ دامن اہل سنت کو تھام کر یہاں کے لوگوں کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، عزت مآب مشائخ ہیں، سادات ذویل احترام ہیں، ان علماء کے ساتھ رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر ہمیں ان سے سیکھنے کی، ان سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان علماء کرام کا مقام، ان کا عہدہ، ان کا منصب، ان کا لیول، ان کا درجہ، ان کا اسٹیٹس سمجھ کر ہم کو ان کے ساتھ پیش آنے کا سلیقہ عطا فرما۔ بالخصوص پروردگار ہمارے صاحب خانہ حاجی حبیب صاحب کے بچوں کا نصیبہ بلند فرما۔ ان کا ایک بچہ اور بچیاں جو علم حاصل کر رہے ہیں دنیاوی دینی، یہ جو اپنے بچوں کو لے کر جو انہوں نے منصوبے بنائے ہیں، جو خواہش رکھتے ہیں، یہ ہمارے حاجی حبیب صاحب اور ہماری آپا ان کے منصوبوں کو، ان کی خواہشات کو جلد از جلد ان کی امید سے پہلے اپنے محبوب کے صدقے میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار پیارے حبیب کے صدقے ہمیں ایک کر دے، ہمیں اہل سنت والجماعت پر مضبوطی سے قائم رہ کر آگے بڑھنے کا سلیقہ عطا فرما۔ اگر مولا ہمیں اس علاقے میں تیرا کوئی پریشان حال بندہ بندی دکھے، اور اگر تو نے ہمارے اندر حیثیت اور اس لائق تو نے بنایا ہے، تو ہمیں تیرے پریشان حال بندے بندی کی ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا بالخصوص ہمیں مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنوں کے ساتھ مل کر جو آج ہم نے میسج لیا، جو پیغام آج ہمارے سامنے رکھا گیا کہ ہمیں مل کر رہنا ہے اور اپنوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے، ایسی توفیق عطا فرما دے۔ ان اللہ، اور بالخصوص ہمارے حاجی حبیب صاحب نے آج جو نیاز کا اہتمام کیا ہے، پروردگار پیارے حبیب کے صدقے طفیل ان کی جانب سے پیش کی گئی تیری بارگاہ میں، اس نیاز کو اپنے محبوب کے صدقے اور محبوب کے محبوبین غریب نواز غوث اعظم داتا گنج بخش حجویری صابر پریا کلیری حضرت مخدوم سمنانی کے صدقے طفیل ان کے ذریعے پیش کی گئی اس نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ ان اللہ اور بالخصوص پروردگار اگر اس علاقے میں یا اطراف و اکناف میں یا اس شہر پریٹوریا میں اگر کوئی بیمار حال ہے، کوئی پریشان حال تیرا بندہ یا بندی ہے، تو اس بیمار کو جلد از جلد اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان اللہ، اور بالخصوص ہمارے اہل سنت والجماعت کے اس علاقے میں، اس شہر میں جتنے بھی آرگنائزیشنز، جتنے بھی انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں، چھوٹے بڑے وہ جتنے بھی ہیں اہل سنت والجماعت کے، مولا ان کے ذریعے جو بھی اسلامی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، اسلامی پیغامات دیے جا رہے ہیں، مولا انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہماری ان تمام چلنے والی اہل سنت والجماعت کی آرگنائزیشنز کو مزید مضبوطی عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔